بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر تا دیر قائم نہ رہے، بلکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم سے جا کر یہ عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے گا، اور جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش تھے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو، یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں۔ منافقین کی پست بناہی دیکھی تو حضور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے، انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بڑھ گیا کہ اس قدر خوف طاری ہوگا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار یہودیوں نے مجبور ہو کر درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا سامان مال لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکل پڑے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر جو ہے نا وہ آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانات کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا قرآن مجید کی سورۃ حشر میں اس طرح ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے، اور مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرنے لگے۔ یہودیوں کی اپنی روایت حسد، بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے یہ مشہور ہے، خاص کر غداری اور بدعہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا، حالانکہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ خداوند قدوس نے ان کی بدعہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں کے عہد و
معاہدہ پر ہرگز مسلمانوں تم بھروسہ نہ کرنا، اور بدعہدی اور عہد شکنی کے یہ خبیث خصائل اور بدترین شرارتوں کے گھنونے رذائل زمانہ دراز سے آج تک بدستور یہودیوں میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔